نواز شریف نے عمران خان کو فون کیا تھا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے جو ہے میری سرزنش کی ہے. بلینکٹ بین جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیانات کے اوپر لگ گیا ہے. مریم نواز کی تصویریں انہوں نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. مختلف قسم کے تبصرے تجزیے میمز بھی بن رہی ہیں. مریم نواز جو ہے وہ لاکھ کوشش کر لیں کہ میں ایک سیلف میڈ پولیٹیشین ہوں, وہ نہیں ہو سکتا. پیٹرول کی قیمت جو ہے 83 روپے بڑھنے والی ہے. مشکلات ہی مشکلات ہیں آنے والے مہینوں میں, آنے والے سالوں میں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی اہم خبریں پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. خاص طور پہ مریم نواز کی تصویریں کافی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں. انہوں نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے تبصرے تجزیے میمز بھی بن رہی ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے روڈلی اس پہ کامنٹری بھی کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے جو ہے میری سرزنش کی ہے. عمران خان صاحب نے کیوں سرزنش کی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی ایک خبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے آئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ ان ساری خبروں کے اوپر جو ہے ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی خبر تو یہ ہے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کہ آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے دوبارہ اپنی نئی پیک بنا رہی ہے. 72,593 پوائنٹس کا اس نے آج ہائی لگایا ہے. یہ آل ٹائم ہائی ہے. پچھلے 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مثبت ٹریڈنگ ہو رہی ہے. کلوزنگ البتہ اس نے 72,000 سے نیچے کی ہے, 80 پوائنٹس مائنس میں کی ہے. 71,971 کے اوپر مارکیٹ نے اپنے آپ کو کلوز کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ 72,500 پوائنٹس کی سطح کو ٹچ کیا گیا ہے. تو دوسری بات یہ, اگر اس کو آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ جب سے الیکشنز ہوئے ہیں 8 فروری کو اور اگلے دن سے, اگر آپ اگلے دن جو مارکیٹ کلوز ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 62,943 کے اوپر. سو رفلی تقریباً 10,000 9.5 سے 10,000 پوائنٹس تک جو ہے وہ مارکیٹ اب تک ٹریول کر چکی ہے. مطلب اس میں پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آئی ہے جب سے اب تک الیکشنز ہوئے ہیں. دوسری جانب ایک اور معیشت سے جڑی خبر, آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے 29 اپریل کو پاکستان کی دوسرے اقتصادی جائزہ اور 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اقتصادی جائزے کے ساتھ ہی پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری بھی دے دے گا. آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت قرضے کی آخری قسط موصول ہو جائے گی اور قسط موصول ہونے کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. یہ پروگرام جو پہلے سیٹ کیا گیا تھا بالکل آخری دنوں میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس کے بعد اس کو سیٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو نگراں حکومت تھی اس نے بھی اس کو کیری کیا تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہے, جس کے لیے جو ہے دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہوں گے. اور جب وہ مذاکرات ہوں گے تو کیا نئی کڑی شرائط جو ہیں وہ آتی ہیں یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. کیا بجلی کے حوالے سے, بجلی کی پرائسز کے حوالے سے, پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے. اچھا بائی دا وے, پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹے میں ایک فیک فلائر جو ہے پوسٹر چل رہا ہے, وہ میں دیکھ رہا تھا. مجھے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے بھیجا کہ جناب پتہ نہیں پیٹرول کی قیمت جو ہے 83 روپے بڑھنے والی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, برائے مہربانی وہ ایک فیک پوسٹر ہے, اس کے اوپر دھیان نہ دیجیے گا. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. تو فیکٹ چیکنگ کے لیے جو ہے نا ایک دفعہ یہ ہماری ویڈیو ضرور دیکھ لیا کریں, تاکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو فیک نیوز پھیلی ہوں ان کو جو ہے کریکٹ ضرور کیا جا سکے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا مریم نواز کے حوالے سے. مریم نواز کی پولیس وردی کے اندر جو تصویر ہے, تصویر نمبر کے تصاویر ہیں, انہوں نے بیسکلی آج پولیس ٹریننگ کالج چونگ میں جو ہے لیڈی کانسٹیبل کی پاسنگ آؤٹ کی تقریب تھی, وہاں پہ وہ گئی ہوئی تھیں. ان سے انہوں نے خطاب کیا. پہلی بار انہوں نے پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر جو ہے مریم کا ٹیگ بھی وہاں پہ لگا ہوا تھا. اچھا, میں نے 2-4 چیزیں مریم نواز کے حوالے سے نوٹ کی ہیں کہ ایک تو جس پہ پاکستان تحریک انصاف بھی بہت تنقید کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کافی زیادہ پرومیننٹلی ان کے ہر قدم کو جو ہے وہ کور کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ان کی ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کے ذریعے. اس کے اوپر وہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی دکھاوا جو ہے وہ زیادہ ہے اور کام جو ہے وہ کم ہے. مریم نواز جو ہے ویسے بھی سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. دیو آلویز تھاٹ کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے, ایون تو وہ یہ کہتے ہی ہیں کہ یہ ایکچولی ہماری 12ویں کھلاڑی ہے, یہ کچھ بھی کرتی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ مریم نواز سے ہوتی ہے. کیا مریم نواز کی ایسی کوریج ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, ڈیبیٹیبل ہے, ظاہری بات ہے. پہلے ان کے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ ان کو سوشل میڈیا ہینڈل نہیں کرنا تھا. میں خود کہتا ہوں
کہ ان کو سوشل میڈیا نہیں ہینڈل کرنا آتا. لیکن پھر وہی میں ہمیشہ جس طرح کہتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کو مریم نواز سے نفرت ہے یا آپ کو وہ بری لگتی ہیں تو پھر وہی والی صورتحال ہوگی کہ آٹا گننی ہے تو ہلنے کیوں ہے, وہ والی صورتحال ہوگی. لیکن اگر آپ کو مسلم لیگ نون پسند ہے یا مریم نواز پسند ہے تو آپ کہیں گے واہ دیکھو کتنی سونی لگ رہی ہے, اچھی لگ رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. اس نے پولیس کی وردی پہن کے جو ہے وہ ان کو آنر کیا ہے, اچھی بات ہے. کیا یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر. اس سے پہلے ماضی کے اندر یہ چند تصویریں کرکٹرز کی آپ دیکھیے گا, اس میں حارث رؤوف ہیں, شاہین شاہ افریدی ہیں, نسیم شاہ ہیں, یہ لوگ شاداب ہیں, یہ لوگ پولیس کی وردیاں پہن چکے ہیں اور ان کو جو ہے وہ آنر کیا گیا ہے. تو میں ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد نے شاید کوئی بیان دیا کہ جی یہ پہننا اللیگل ہے, بلکہ مجھے پتہ لگا کہ شاید اس کے اوپر ایک آدھی کوئی پٹیشن بھی جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی درخواست جو ہے وہ درج ہوئی ہے. اور آفتاب باجوہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, آفتاب باجوہ صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے پولیس آفیشل کی وردی پہنی, قانون کے مطابق کوئی بھی شخص ریاستی اداروں کی وردی نہیں پہن سکتا. یہ میں آپ کے سامنے تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ انڈیا کے اندر بھی سچن ٹنڈولکر, کپل دیو, وہ لوگ تو آرمی کی وردی بھی جو ہے وہ پہن چکے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوتا, لیکن آبویسلی دس از بائی دا پرمیشن آف دا پولیس. یہ نہیں ہے کہ تسی گھر بہ کے سلوا لو تو آپ کو کہ لو جی میں نے پہن لیا ہے. دس ہیز ٹو بی بائی دا پرمیشن آف دا پولیس. تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو چاہیں تو آپ کو بہت برا لگے, اگر آپ کو چاہیں تو آپ کہیں نہیں ٹھیک ہے اٹس اے گڈ اسٹیپ, اچھی بات ہے. کوریج ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ بھی ٹیبل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوریج ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں البتہ مجھے جس چیز پہ اعتراض ہے, اب میرا جہاں سے اختلاف مریم نواز سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ان کی تقریر سے شروع ہوتا ہے. اپنی تقریر میں وہ فرماتی ہیں کہ پہلی بار پولیس یونیفارم پہنا تو احساس ہوا کہ پولیس کی نوکری یا سی ایم کا حلف ہو بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے. میرے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا, ظالم کو سزا دیتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے. مجھے بھی اس منصب پر آنے کے بعد خود کو ثابت کرنا پڑا, آگ کے دریا میں سے گزر کر پہنچی ہوں. اپنے والد کو دن کے معاملات کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے ان کے چہرے کا فخر دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے باپ کی وجہ سے یا نواز شریف کی وجہ سے جو ہے وہ میں اس منصب تک پہنچی ہوں. میرا یہاں پہ اختلاف ہے اس بات کے اوپر کہ ایسا نہیں ہے. آپ اگر اس منصب تک پہنچی ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے اندر آپ کے والد صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ کے والد صاحب اگر نہ ہوتے, وہ سیاستدان نہ ہوتے, وہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم اور 2 دفعہ چیف منسٹر نہ ہوتے تو شاید آج آپ بھی چیف منسٹر نہ ہوتی. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے آج تک کبھی کوئی کام نہیں کیا ہوا. آپ کبھی ایم این اے نہیں بنی ہوئی, آپ کبھی منسٹر نہیں بنی ہوئی. آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ اگر کوئی میرے خیال میں کوئی نوکری کی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک چیف منسٹر ہونے کے ناطے آپ کو پیسے ملتے ہیں تو وہ چیف منسٹر ہونا ہے. یہ ڈائریکٹلی آپ کو جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ جاب یہ ملی ہے. سو آئی نو مریم نواز جو ہے ظاہری بات ہے وہ کوشش بھی کر لیں, جس طرح ہیرو ہیروئنس کے بچے ہوتے ہیں نا, وہ فلموں کے اندر اگر کام کرنے کے لیے آئے, ابھیشیک بچن ہے جس طرح وہ بیچارہ کام کرنے کے لیے آئے, وہ لاکھ اچھی پرفارمنس دے یا وہ کچھ بھی کرے, اس کے اوپر سے امیتابھ بچن کا ٹیگ اتر نہیں سکتا. وہ کوشش بھی کر لے تو نہیں اتر سکتا. اسی طرح مریم نواز جو ہے وہ لاکھ کوشش کر لیں کہ میں ایک سیلف میڈ پولیٹیشین ہوں, وہ نہیں ہو سکتا. آپ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں اور آپ کے یہاں تک پہنچنے میں نواز شریف صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں اور وہ لاکھ کوشش کر لیں وہ اس ٹیگ کو نہیں اتار سکتے. آج وہ جو کچھ بھی ہیں اپنے باپ کی وجہ سے ہیں. اور اس طرح اور بہت سے بچے ہماری پارلیمنٹ کے اندر وہ گھومتے پھرتے ہیں ہر جگہ, پنجاب اسمبلی میں بھی ہیں, قومی اسمبلی میں بھی ہیں, سب کے ساتھ اپنے والدین کا ٹیگ لگا ہوا ہے اور اب ان کے آشیرواد کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. سو میرے اس بات کے اوپر اختلاف ہے. باقی فرینکلی آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم جو انہوں نے یونیفارم وغیرہ پہنا ہوا ہے, مجھے کم از کم اس سے ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب بائی دا وے یہ بالکل اسی طرح جو ہے ان کے والد صاحب نے بھی, نواز شریف صاحب کی بھی ایک پرانی تصویر ہے جس میں انہوں نے اسکارف بھی پہنا ہوا تھا, تو وہ بھی ماضی کے اندر پہن چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے اگینسٹ کوئی قانونی کارروائی ہوئی تھی. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ان کے حوالے سے سٹی 42 نے ایک سٹوری دی تھی اور ان کے اوپر مبینہ کرپشن کے الزامات لگائے تھے کہ جی کوئی انہوں نے کمیشن وغیرہ مبینہ طور پہ جو ہے وہ لیا ہے. یہ سٹوری جو ہے وہ یہ سب کچھ کہتی تھی. تو اب اس سلسلے میں ایک تحریک التوا باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ نگہبان رمضان پیکج اور دیگر اشتہاد کی مد میں ڈی جی پی آر کے قواعد و ضوابط کو
پس پش ڈال کر 150 ملین کی رقم پسندیدہ کمپنی کو عید سے قبل ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اور جس وقت چینل 7 گروپ کے چودھری جواد ہمایوں نے ڈی جی پی آر میں اشتہارات کی رقم کی ادائیگی کے لیے رابطہ کیا, تب یہ بات ڈی جی پی آر اور سیکٹری انفارمیشن کے علم میں آئی. انہوں نے رقم خلاف ضابطہ ادا کرنے سے انکار کر دیا. تو اس کے اوپر جو ہے آئی تھنک یہ سٹوری جو ہے ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, یہ اگر مزید بڑھنا شروع ہوئی اور ایک اسپائرل افیکٹ اس کا ہونا شروع ہوا تو مریم اورنگزیب کے لیے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. وی آر اسٹل ایکچولی ویٹنگ ٹو ہیئر کہ مریم اورنگزیب اس کے اوپر کیا موقف دیتی ہیں. ابھی تک انہوں نے کوئی پریس کانفرنس یا کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہے جس میں وہ اپنا نقطہ نظر دے سکیں کہ ان کی سائڈ آف سٹوری کیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک فالوور کی جو ہے وہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہی ہے, اور صفحہ مروار میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی تصویر اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے یہ شخص. اور اس کے اوپر جو ہے بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ انسان کا تعلق صرف اور صرف اپنے خدا سے ہوتا ہے, اپنے مذہب سے ہوتا ہے, وہاں پہ ایک پولیٹیکل سلوگنز کو ریز کرنا یہ کتنا غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے, اس سے پہلے بھی چند ویڈیوز آ چکی ہیں جہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے نکال کے خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے وہ نعرے بازی کی ہے, یا عمران خان صاحب کی تصویر نکال کے نعرے بازی کی ہے. اس سے کوئی اچھا افیکٹ نہیں جاتا. مہربانی فرما کے اپنے ویسے آپ جا کے 100 دفعہ عمران خان صاحب کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, 100 دفعہ کیجئے, لیکن وہاں پہ اس طرح تصویریں نکال کے اور اس طرح سلوگنز وغیرہ ریز کرنے کی کوشش کرنا میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بیڈ ٹیسٹ میں یہ چیز جاتی ہے. ان چیزوں کو برائے مہربانی, یہ پولیٹیکل لڑائی جھگڑے سے جو ہے نا ذرا بالا تر ہے ہمارا مذہب, اور وہ جگہ بہت بالا تر ہے, اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے خلاف بیان بازی سے روک دیا ہے. عمران خان کی فیئر ٹرائل کی درخواست پر احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بڑا حکم جاری کر دیا ہے. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے دوران ٹرائل کمرہ عدالت میں ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی انہیں روک دیا ہے. حکم نامے کے مطابق الزام ہے کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیت کے خلاف سیاسی اشتعال انگیز متعصبانہ بیانات دیے. ایسے بیانات انصاف کی فراہمی کے عمل میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں. کوڈ ڈیکورم اور فیئر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جیل حکام جیل عدالت کو عید سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کریں. ملزمان ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے حوالے سے اشارے سے بھی سیاسی اشتعال انگیز متعصبانہ بیانات نہیں دیں گے. حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرائل کی عدالتی کارروائی کے درمیان ملزمان کے بیانات میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا. پروسیکیوشن ملزمان اور ان کے وکلا دوران سماعت اشتعال انگیزی سیاسی متعصبانہ بیان نہیں دیں گے جو کوڈ ڈیکورم کو مجروح کریں. فیملی ممبرز اور دوسرے وکلا جو کورٹ میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی ایسی بیان بازی نہیں کریں گے. تو ایک قسم کا بلینکٹ بین جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیانات کے اوپر لگ گیا ہے. اب میڈیا کس طرح رپورٹ کرے گا, وی ول ہیو ٹو سی دیٹ کہ مطلب کون سا بیان جو ہے وہ سیاسی اشتعال انگیزی میں آئے گا یا نہیں آئے گا, اینڈ ہو ول ڈیسائڈ دیٹ. کیونکہ یہاں پہ میں جانتا ہوں کہ آپ 10 سینئر جرنلسٹ کو بھی لا کے بٹھا دیں گے نا, تو 10 سینئر جرنلسٹ کا اپنا اوپینین ہوگا کہ کیا یہ چیز اشتعال انگیز ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ یہ آرڈر آ گیا ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے جو ان کی بیماری کو لے کے جو ایک ایشوز ہوئے تھے پچھلے 2-3 دن کے اندر, ان کی ترجمان مشال یوسف زئی صاحبہ انہوں نے جیو پاکستان میں گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ شب برات پر بشرا بی بی کو افطار کے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے 2-3 قطرے ملائے گئے. اس کھانے کے بعد سے بشرا بی بی کی صحت خراب ہوئی اور روز بگڑتی جا رہی ہے. گرفتاری سے پہلے بشرا بی بی کو بلڈ پریشر اور شوگر سمیت کوئی مسئلہ نہیں تھا. گرفتاری کے بعد سے بشرا بی بی کی صحت خراب ہے. کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے. عدالت 3 ہفتوں سے کہہ رہی تھی کہ بشرا بی بی کے میڈیکل ٹیسٹ کرائے جائیں. میڈیکل ٹیسٹ اس وقت کیوں نہیں ہوئے, کون تھا جو میڈیکل ٹیسٹ میں رکاوٹ ڈال رہا تھا؟ عدالت نے بشرا بی بی کی اینڈوسکوپی اور بلڈ ٹیسٹ کرانے کی ہدایت کی تھی. اینڈوسکوپی سے پتہ چلا کہ معدے میں زخم اور سوزش ہے. عدالت کے احکامات کے باوجود بشرا بی بی کا بلڈ ٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا. ہم نے یہ بھی کہا کہ بلڈ ٹیسٹ الشفا سے کرائیں, کراس چیک شوکت خانم سے کرائیں. بلڈ ٹیسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ زہر کا عنصر موجود ہے یا نہیں. 2 دن پہلے بھی بشرا بی بی کو سینے اور بائیں بازو میں درد تھا. جیل کی ڈاکٹرز نے ای سی جی تو وہ ای سی جی نارمل نہیں تھی. جیل کے ڈاکٹرز نے کہا کہ جیل انتظامیہ کو انفارم کرتی ہوں تاکہ پمس کے ڈاکٹرز آ کر چیک اپ کر لیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے شور مچانے اور آواز اٹھانے پر رات 11 بجے پمس کے ڈاکٹرز آئے. رات 11 بجے کے بعد بشرا بی بی کی دوبارہ ای سی جی ہوئی. بے نظیر بھٹو یا مریم نواز کی بات ہوتی ہے تو وہ سیاسی شخصیات ہیں. بشرا بی بی سیاسی شخصیات نہیں, گھریلو خاتون ہے. بشرا بی بی کو اس کے لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں. تو یہ ان کی ترجمان نے جو ہے وہ یہ بیان دیا ہے.
اچھا جی، اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی عمران خان نے میرے سعودی عرب والے بیان پر میری سرزنش کی ہے. لطیف کھوسا نے اچھا سرزنش کی ہے، چلیں ذرا سب سے پہلے تو اس پہ آ جائیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر اب شیر افضل مروت صاحب کا جو بیان ہے سعودی عرب والا، پھر اس کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے، اس کا کیا ویٹیج کیا رہ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے خود ان کی سرزنش کر دی ہے. ویسے تو بیان یہ پہلے ہی آ چکا تھا، ان کے اس بیان کے بعد پی ٹی آئی نے پورا ایک جو ہے وہ پریس ریلیز نکالی تھی جس میں انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی ان کی ذاتی رائے ہے. تو آپ کی جو ذاتی رائے ہے وہ کہیں پہ بھی سٹینڈ نہیں کرتی فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے. آپ نے کلیئرلی پاکستان کے ایک دوست ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ہٹ کیا ہے، ان کے اوپر یہ الزام لگا کے کہ جناب ان کی جانب سے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی. جس کی حکومت گرائی گئی ہے وہ آپ کی سرزنش کر رہا ہے، جس کی حکومت گرائی گئی ہے وہ آپ کی سرزنش کر رہا ہے کہ آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک اپنے ان الفاظ کو واپس نہیں لیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی لطیف کھوسا نے پی اے سی کے لیے حامد خان کا نام لیا تھا. حامد خان کو سینیٹر ہیں، وہ چیئرمین پی اے سی نہیں بن سکتے. پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں. عمران خان نے ببانگ دوحل کہا کہ کوئی ڈیل نہیں، کوئی مفاہمت نہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ قوم کے لیے ضروری ہے اپنی اڑان بھرے. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کی قصور میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے. عدالت نے شیر افضل مروت کی 2 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے پنجاب پولیس کو ان کی گرفتاری سے روک دیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کوئی علاقہ چھوڑا ہے جہاں آپ پر پرچہ نہیں ہوا. تو شیر افضل مروت نے کہا کہ مائی لارڈ پورے ملک میں پرچے ہو رہے ہیں. عدالت نے شیر افضل مروت سے پوچھا کہ یہ قصور میں پرچہ درج ہوا تھا. شیر افضل مروت نے کہا جی قصور میں جلسہ کیا تھا تو پولیس نے مقدمہ درج کر لیا تھا. اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے 9 مئی کو نون لیگ کا دفتر جلانے کے 2 مقدمات کی سماعت کی. پی ٹی آئی رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری سمیت دیگر ملزمان کو جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ صنم جاوید کو سرگودا جیل سے حاضری کے لیے عدالت لایا گیا. عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کرتے ہوئے دونوں مقدمات کے ٹرائل کی کارروائی 8 مئی تک ملتوی کر دی ہے. اس کے علاوہ جناب فواد چودھری کو 9 مئی کے مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فواد چودھری کو ملزمان کے بیانات کی روشنی میں شامل تفتیش کیا جائے گا. سابق وفاقی وزیر نے تمام مقدمات میں عبوری ضمانت کروا رکھی ہے. پولیس حکام نے کہا کہ فواد چودھری کچھ مقدمات میں شامل تفتیش نہیں ہوئے، ان کو تھانہ سرور روڈ کے 2 مقدمات میں شامل تفتیش کیا جائے گا. حکام کا کہنا ہے کہ فواد چودھری کو ماڈل ٹاؤن میں درج مقدمے میں بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. سابق وزیر کے خلاف مقدمات اور تفتیش کی تفصیلات کا جائزہ لیا جائے گا. حالیہ دنوں کے اندر ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیانات دینا شروع کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب بلائیں گے تو میں حاضر ہوں، ورنہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے. تو ہمارا تو جینا مرنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے. تو اس کے بعد یہ واقعہ بھی ہو گیا. ابھی آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، آپ اس کو آپس میں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اچھا جی، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی کمیٹیوں کے حوالے سے جناب تشکیل کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ طے ہو گیا ہے، جس کے بعد مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں. 26 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ جو ہے وہ حکومتی اتحاد، جبکہ 11 کی چیئرمین شپ جو ہے وہ اپوزیشن کو ملے گی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ اپوزیشن اور کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ حکومتی اتحاد کو ملے گی. اسپیکر قومی اسمبلی ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین جو ہے وہ ہوں گے. اس کمیٹی کے تحت پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت جو ہے کمیٹیوں میں 13، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں 16 اراکین جو ہے وہ حکومتی اتحاد سے ہوں گے. کشمیر کمیٹی میں 15، ہاؤس بزنس ایڈوائزری میں 18 جو ہیں وہ حکومتی اتحاد سے ہوں گے اور باقی ممبرز جو ہیں ان کا تعلق اپوزیشن سے ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف ملک کی خاطر کل بھی عمران خان سے مذاکرات کے لیے آمادہ تھے اور آج بھی ہیں. انہوں نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت بھی دیا ہے. نواز شریف نے عمران خان سے اس وقت بھی بات کی جب 2014 میں انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا ہوا تھا اور پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا. نواز شریف نے عمران خان کو فون کیا تھا کہ آئیں ملک کے لیے بیٹھیں، حالانکہ اس سے گزشتہ رات وہ نواز شریف کو گالیاں دے رہا تھا، مگر نواز شریف نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ وہ ملک کی خاطر بات کرنا چاہتا تھا اور ہے. نواز شریف کا دورہ چین نجی دورہ ہے جہاں وہ کمیونسٹ پارٹی کی دعوت پر گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس دوران کوئی سرکاری مصروفیات نہیں رکھی. نون لیگ کو سیاسی اور تنظیمی طور پر اثر نو اپنا جائزہ لینا چاہیے. نواز شریف اس حوالے سے منصوبہ سازی کر رہے ہیں اور جلد اس ضمن میں مشاورت بھی کریں گے. اچھا، اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار تھے. میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات سے، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق جب شروع میں عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ گئی تھی
اور یا یہ اس سے پہلے کی بات ہے یا اس کے بعد کی بات ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جن کی جانب سے لاہور کے 2 صحافیوں کے ذریعے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آئیں بیٹھتے ہیں اور سویلین بالادستی اور جو اداروں کی حدود ہیں اس حوالے سے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. تو چٹا جواب دے دیا گیا تھا کہ نہیں ہونتے نہیں اینج نہیں نا, اب تو بہت دیر ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہے ہیں عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کے لیے. اب ہوتے ہیں مذاکرات کے نہیں ہوتے, ٹائم ول ٹیل دیٹ. لیکن اگر ہو جائیں تو میرے خیال میں ملک کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا کہ ساری جتنی بھی پولیٹیکل پاورز ہیں وہ اکٹھی ہو کے جو ہیں وہ کوئی ایک فریم ورک ایسا بنائیں جس کے تحت جو ہے اس ملک کو آگے لے جایا جا سکے. ورنہ مشکلات ہی مشکلات ہیں. آنے والے مہینوں میں, آنے والے سالوں میں میں مزید مشکلات دیکھ رہا ہوں, ایک کلیش کی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.